السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس انٹرویو کا آغاز کریں آپ کے تعارف سے. جی، میرا نام بختیار ہاشمی ہے. میں فرانس میں مٹھائی کا کام کرتا ہوں. میں 1955 میں پیدا ہوا پاک پتن شریف میں. بیسک تعلیم بورے والے میں حاصل کی. اس کے بعد میں نے لاہور ایم اے کالج میں گریجویشن کی. فرانس میں 1981 میں آیا. آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میری عمر اس وقت 23 سال تھی. فرانس میں آنے کا منصوبہ کس طرح سے بنا؟ ایکچولی میں جرمنی میں آیا تھا پہلے. 78 میں جرمنی آئے 1978 میں. اس کے بعد پھر 2 سال وہاں رہے. تو اس کے بعد فرانس کا جو پریزیڈنٹ تھا میتیران وہ آیا. اس نے لیگلائزیشن کھولی امیگریشن. جرمنی ہم نے اپلائی کیا تھا ریفیوجی پالیسی کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا پاکستان میں. پی ایس ایف پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے ہم لوگ. تو پھر جرمنی سے ہم ادھر آ گئے. وہ ہمارے 6-7 جو فرینڈس تھے وہی ہم ادھر آ گئے. یہاں آ کے پھر امیگریشن اپلائی کی تو ہمیں یہاں کے ڈاکومنٹس مل گئے فار ایور کے لیے. تو وجوہات کیا تھیں پاکستان سے جرمنی آنے کی؟ وجوہات یہ تھی کہ ہم لوگ پولیٹیشین میں تھے. میں وائس پریزیڈنٹ تھا یونین میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں. تو جنرل ضیاء صاحب آ گئے. بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی. جنرل ضیاء صاحب آئے 1977 میں ستمبر میں. تو اس کے بعد انہوں نے بھٹو صاحب کو اریسٹ کر لیا. 1978 میں انہوں نے پریزیڈنٹ بن گئے اور 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی. اور ہمارا ایک گروپ تھا, ہمیں ریڈ لسٹ میں لکھا گیا تھا. کچھ دوست تھے, میں بھی اسی میں شامل تھا. ہمیں پھر جاوید ہاشمی میرا کزن ہے, اس نے پھر ہمیں چند دوستوں کو نکالا. پاسپورٹ وغیرہ بنوائے. کراچی ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہوتا تھا اس وقت, وہاں سے ہم لوگ جرمنی آئے. ایسٹ جرمنی میں ویزے کی ضرورت نہیں تھی, انٹری تھی. ایسٹ جرمنی ہے, وہاں سے پھر ہم لوگ جرمنی آ گئے. وہاں کے پولیٹیکل سٹے لیے. شروعات کے جو چند دن تھے ان میں آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ کیا آپ کو عجیب لگا ماحول کے حساب سے؟ اور یہ کہ آپ اپنے وطن سے جدا ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے آپ کی پرسنل چوائس شاید نہیں تھی, تو آپ کو ملال ہوا, افسوس ہوا, کس طرح کی کیفیت تھی آپ کی؟ جی بالکل, سٹارٹ میں تو بہت کچھ ہوا, لیکن جرمن قوم اتنی اچھی تھی کہ ان کا پیار, ان کا بیہیو ہمیں پیچھے کی یاد کو بھلا رہا تھا. پھر سچویشن اس قسم تھی, ہمارے وہی دوستوں کا گروپ تھا, ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے, ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیتے تھے. پھر کام مل گیا, کام میں مینٹلی طور پہ ہم لوگ مصروف ہو گئے. پھر اس وقت کو ٹیلی فون والا سلسلہ بھی نہیں تھا پیرنٹس سے بات کرنے کا. خط و خطابت کے معاملات ہوتے تھے, ایک خط لکھتے تھے 15 دن بعد جواب آتا تھا. تو ماں باپ سے اس طرح رابطہ ہو جاتا تھا. تو جرمن قوم نے ہمیں اتنا پیار دیا کہ ہمیں بہت اچھا لگا. ہم نے کہا کہ پاکستان کی نسبت یہاں کا کلچر ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں, لیکن جنرل صاحب کیونکہ پھر وہ 13 سال تک رہے, لانگ ٹائم رہے, پھر ہم نے سوچ بدل لی, جانے کا منصوبہ چینج کر دیا. اگلے جو ماہ سال میں پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ فرانس آ گئے جرمنی سے, ان میں آپ کو کس لحاظ سے فرانس مختلف لگا پاکستان سے؟ فرانس ٹوٹل مختلف لگا. لینگویج تو بالکل ہی بہت مشکل تھی. جرمنی میں پہلے ہم نے تھوڑی بہت جرمن سیکھی کیونکہ جرمن ایزی تھی, انگلش سے ملتی جلتی تھی. فرینچ لینگویج ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی, بہت مشکل تھی, ہمارے لیے بہت مشکل تھی. کیونکہ انگلش تو ہم کلونی ہیں پاکستانی, ہمارے لیے انگلش میں پرابلم نہیں تھی, پڑھی تھی. تو یہاں بالکل فرینچ ایک ایسی لینگویج مجھے لگی کہ لکھنے میں اور ہے, پڑھنے میں اور ہے. بالکل کچھ پروناؤنس ایسے ہیں جو بالکل ہی سائلنٹ ہیں. تو کافی مشکل پیش آئی, بہت زیادہ. پھر آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت سیکھنا شروع کر دیا. کوئی ماحول میں اس طرح کی تبدیلی ہو, کوئی یہاں کی خاصیت جو آپ کو اس وقت الجھن میں ڈالتی تھی یا نہ ڈالتی تھی, آپ کو حیران کرتی تھی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے یہاں پہ؟ یہاں کی میں نے آنیسٹی دیکھی. یہ لوگ بالکل آنیسٹ ہیں, آنیسٹ تھے اس وقت بھی. جس جگہ پہ میں نے کام کیا وہاں میں نے ان لوگوں کا بیہیو دیکھا, اور میں بالکل صرف اکیلا ہی تھا پاکستانی اس جگہ پہ. میرے ساتھ انہوں نے بہت اچھا بیہیو کیا, احساس نہیں ہونے دیا کہ میں فارنر ہوں. اب اگر آپ ان سالوں کو یاد کرتے ہیں,
ان پہلے سالوں کو، تو آپ کے ذہن پہ کس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کس طرح کا ماحول ہوتا ہے، دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ میں خوش ہوتا ہوں کہ جو پاسٹ گزر چکا تھا وقت، اس نے مجھے ہمت دی آگے بڑھنے کی، اس نے مجھے حوصلہ دیا آگے بڑھنے کا. ماں باپ اور اپنے وطن کی یاد کو بھلاتا رہا ان لوگوں کے بیہیو نے، محنت نے، اور یاد آتی رہی. پاکستان تو ہم دل میں لے کے پھر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ سوچ انہی لوگوں کے ساتھ ملنی شروع ہو گئی اور یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا. فوری طور میں جب آپ یہاں پر آئے تو پہلے دنوں میں، جس طرح سے جرمنی میں کہہ لیں آپ کے پہلے دن تھے، ان میں آپ کی سب سے پہلی فکر کیا تھی؟ پیسہ، رہائش، کھانا؟ سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ رہائش اور اس کے بعد روزگار، یہ دو چیزیں مین ضرورت تھی. تو رہنے کا کس طرح سے؟ رہنے کے لیے ہم وہی دوست آج بھی یہاں موجود ہیں، وہی ہمارے پولیٹیشین دوست، پاکستانی اسٹوڈنٹس جو تھے ہم لوگ. فرانس سے بھی میرے ساتھ ہی ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہی تھے. تو ہم وہ کچھ تو جرمنی میں رہ گئے، ایک دو لوگ امریکہ چلے گئے، ان میں سے ہم لوگ 4 لوگ ادھر آئے. اور وہی یہاں ایک ہوٹل اوبرویلیے میں، ایک ہوٹل میں ہم لوگ ایک کمرے میں 4 لوگ رہتے تھے، وہی دوست. تو کمرے میں کھانا وانا پکاتے تھے ہم لوگ. تو پھر یہاں کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی پرابلم بھی بہت زیادہ تھی. تو شروع میں ایک کمرے میں رہتے تھے ہم 4 لوگ. تو پھر کام ڈھونڈنے نکل جاتے تھے. کھانے وغیرہ کا آپ نے بتایا کہ آپ لوگ اس جگہ پہ بناتے تھے، کمرے میں بناتے تھے، مگر یہ کہ پاکستانیوں کا ہوتا ہے، خاص طور پہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں، ان کو پاکستان میں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے. تو کس طرح کا تھا ساری چیزیں؟ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی مرد حضرات کھانے کا کام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. جی، ڈیپینڈ کرتا ہے کلچر پہ. آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا کلچر گزارا. ہم لوگ تو سکاؤٹس میں رہے ہیں، اسکاؤٹ رہے ہیں. تو سکاؤٹ جب ہوتا ہے وہ کھانا بھی پکاتے ہیں. بالکل بالکل. تو میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا. ہماری ایک بہن، ہم لوگ 3 بھائی. بہن کی شادی ہوگی، میری ماں سے میں نے کھانا پکانا سیکھا. آپ حیران ہوں گی کہ میں ابھی بھی کھانا بہت اچھا پکاتا ہوں. چپاتی بناتا ہوں ہاتھ سے، لڑکیاں بیلنے سے بناتی ہیں، میں ہاتھ سے بناتا ہوں. پیپروں کے اس وقت آپ نے بتایا کہ حالات تھوڑے مشکل تھے، کس طرح سے پھر آپ کی لیگلائزیشن ہوئی اور پیپر میں؟ ہم نے یہاں ایک دوست ملا، یہاں پرانا دوست تھا، میں اس کو بھولا نہیں ہوں، میرا وہ محسن ہے، صوفی اجمل اس کا نام تھا. تو اس نے ہماری ہیلپ کی. وہ ہی واز اے ٹیکسی ڈرائیور ہیئر. تو جب ہم لوگ کہیں آ رہے تھے جرمنی سے تو ہمیں وہ ملا، میٹ سے ہمیں وہ یہاں لے کر آیا. اس نے ہمارا ایڈریس وغیرہ دیا، اس نے ہماری ہیلپ کی. اس نے ہمیں بتایا کہ پرفیکچر کیا چیز ہے، کس طریقے سے آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں. لیکن آئی ایم تھینک فل پاکستان ایمبیسی، جنہوں نے ہمارا لاسٹ پچھلی ڈیٹوں میں نیا پاسپورٹ بنوایا، بنا کے دیا. پاکستانیوں کو بہت ہیلپ کی ان وقتوں میں پاکستان ایمبیسی نے. تو پھر ہم نے پرفیکچر میں ڈاکومنٹ جمع کروائے، اجازت مل گئی. اس وقت کاٹے سجور اور کاخت و تاوائی 2 ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس ہوتے تھے. 2 پیپر ہوتے تھے، کام کی اجازت اور رہنے کی اجازت کا. آپ نے فرانسیسی کیسے سیکھی؟ ہاں جی. اور کس حد تک آپ نے سیکھی؟ جہاں تک فرانسیسی کا تعلق ہے، میں اس سے ریلیٹ ہے کام. جب مجھے پیپر مل گئے تو اس میں کنڈیشن تھی کہ آپ کے پیپر رینیو ہوں گے جب آپ کے پاس کانٹریکٹ ہوگا، کانترا دو تاوائی، وہ منیمم 1 سال کا اس وقت. تو میں صبح اٹھتا تھا، یہ ذہن میں رکھنا کہ میں اپنی لائف میں شاید ہی کہیں ایسا دن ہو کہ صبح فجر کے بغیر گھر سے نکلا ہوں. جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تو نماز پڑھ کے تو راؤنڈ لگاتا تو اوبرویلیے ایونیو ریپبلک میں وہاں INPO کا آفس تھا، وہاں چلا جاتا تھا. آفس کھلتا تھا 8:30 بجے. اپلائنمنٹ ایکسچینج میں جا کے اس کی سیڑھی پہ بیٹھ جاتا تھا. وہ عورتیں آتی تھی، مجھے فرینچ میں کچھ پوچھتی تھی، مجھے کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی. میں اپنی انگلش جھاڑتا تھا، وہ فرینچ میں پوچھتی تھی، مجھے کوئی پتہ نہیں. 3-4 دن کے بعد وہ تنگ آ گئی. ایک عورت اندر سے آئی، مجھے کہتی تمہیں کام چاہیے؟ میں نے کہا ہاں. کون سی زبان سمجھ؟ تو میں کہا جو بول رہی ہے. وہ انگلش بولنا شروع کر دیا اس نے. تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، کیا کام جانتے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں جہاز نہیں چلا سکتا، باقی سب کچھ کر سکتا ہوں. دیٹ واز میری مجبوری.
کیونکہ کانٹریکٹ چاہیے تھا. تو اس نے مجھے کہا اچھا ٹھیک ہے تم پینٹ کا کم جانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل ایزی ہے میں کر لوں گا. مجھے کبھی نہیں, میں تو پاکستان میں اسٹوڈنٹ تھا. اچھا اس نے مجھے پینٹ کے لیے بھیج دیا, اور مجھے یہ نہیں پتا, میں نے سمجھا کہ پینٹ یہ دیواروں والا, اس نے مجھے گیراج میں بھیج دیا گاڑیوں کے پینٹ کے لیے. تو میں نے کبھی گاڑی کو رنگ ہوتے دیکھا ہی نہیں تھا. گیراج میں چلا گیا. گیراج تھا یہ گارچ میں, کیا تھا وہاں کینس کے ایریے میں. تو وہاں ایک گراج تھا رونو, رینالٹ کا گراج تھا. میں چلا گیا وہاں, تو اس باس نے, پاترون نے مجھے ایک کیبن جس میں گاڑیوں کو رنگ کرتے ہیں کیبن میں بھیج دیا. تو ایک لڑکا تھا ساتھ جو میرے ساتھ کام کرتا تھا. تو میں 1 گھنٹہ کھڑا رہا, اس کو دیکھتا, اس کی زیارت کرتا رہا, گاڑی کی اس کو کیا کرنا. میں نے اس بچے نے جا کے بتایا کہ اس بندے کو کام نہیں آتا. باس نے مجھے آفس میں بلا لیا. مجھے اس نے کہا تجھے کام آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے اس کو جھوٹ بولا. کہاں کام کیا؟ میں نے کہا میں نے جرمنی میں کام کیا, میں نے تو کاروں کی انڈسٹری میں کام کیا, کاروں کی فیکٹری میں کام کیا, وہاں اور یہ کام میں فرق ہے. وہ سمجھ گیا کہ اسے یہ کام نہیں آتا, یہ فیکٹری میں کام کرتا رہا. اس نے مجھے کہا یہ ڈیفرنٹ ہے, سو میں آپ کو کام پہ نہیں رکھ سکتا. اس نے مجھے 100 فرینک دے دیا بیٹی. مجھے کہا کام نہیں ہے. میں اس کے آفس سے نکلا, رو پڑا. میری آنکھیں بھر آئیں. میں نے کہا مجھے کام نہیں ملے گا, میرے ڈاکومنٹس رینیو نہیں ہوں گے. تو میں ڈپورٹ ہو, ایک بار یہی تلوار آپ کے اس پہ رہتی تھی. تو اس نے مجھے بلا لیا. اس میں بات سنو, مزیداری کی بات یہ ہے کہ مجھے فرینچ نہیں آتی تھی, اسے انگلش نہیں آتی تھی. اس اپنی بیوی کو فون پہ بات کرواتا تھا میرے ساتھ, اس کی بیوی ٹرانسلیشن کرتی تھی. اس کا ابھی بھی مجھے نام یاد ہے بہت ہے, کرسچین اس کا نام تھا. اس نے مجھے بلا کے بٹھا لیا. مجھے اس نے پانی پلایا. میں رو رہا تھا, بلکہ سسکیاں لے کے رو رہا تھا. اس کی بیوی نے فون پہ مجھے کہا تسلی رکھو, پریشان نہ ہو. اس نے مجھے کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے کام چاہیے. پیسے میرے پاس تھے, ہم لوگوں نے جرمنی میں 2 سال کام کیا تھا, ہمارے پاس بہت پیسے تھے. پیسے کی سوچ نہیں تھی, سوچ تھی کہ ہمیں ورک پرمٹ مل جائے. تو میں نے اسے کہا مجھے کام دے دو, چاہے 1 فرینک مہینے کا دو. اس نے مجھے کہا صفائی کر لو گے, گاڑیاں دھو لو گے؟ میں نے کہا بالکل کروں گا میں. بیٹی وہاں پھر مجھے گیراج میں صفائی کرنے کا, گاڑیاں دھونے کا, پھر آہستہ آہستہ گاڑیوں کو پٹین بھرنے کا, پٹین صاف کرنے کا کام مل گیا. میں نے 3 سال کام کیا وہاں, یعنی 2 سال کچھ مہینے. میں وہاں سے F3 کا ڈپلومہ لے کے نکلا ہوں پینٹنگ کا. میں نے پینٹنگ سیکھ لی گاڑیوں کی. اس مالک نے میری پوری ہیلپ کی. شوقین تھا. وہاں بھی میں گراج کھلتا تھا 8:30 بجے, میں 8 بجے دروازے کے پاس بیٹھا ہوتا تھا. میرا کام کہیں نہیں ہوتا تھا. بالکل بالکل. تو اس طرح پھر بیٹی میرے ڈاکومنٹس بھی کلیئر ہو گئے. اس فرینچ نے میری بڑی ہیلپ کی, تو کام مل گیا. اپنے گروپ میں سب سے پہلا لڑکا تھا جسے کام ملا. تو پھر میرے خرچے سے وہ دوسرے میرے جو کولیگ تھے, روم میٹ, سب کا کھانا چلتا تھا. پھر آہستہ آہستہ سب کو کام مل گیا.